الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی، مجھے اذیت نہ دو، مجھے اذیت نہ دو، مجھے دکھ نہ دو، پریشان نہ کرو. وقد تعلمون، حالانکہ تم خوب جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے مسلسل دکھ اور اذیتیں برداشت کرتے کرتے آخر آپ نے ان کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. قرآن پاک کی کئی صورتیں اور کئی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے واقعات ذکر فرمائے ہیں. اور شاید کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ذکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. مختلف صورتوں میں، مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں تفصیل سے آپ کے واقعات کا ذکر ہے. اور آپ کی قوم بنی اسرائیل آپ کو مسلسل ہی تکلیف دیتی تھی. کبھی ایسا کہتی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے من و سلوہ اتار دیجئے کہ ہم خود سے محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جب آپ ان کو فرعون سے نجات دلا کر لے چلے اور بحر احمر خیر عافیت سے عبور ہو گیا، بحر کلزم بحر احمر خیر و عافیت سے عبور ہو گیا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہم نجات پا گئے ہیں یا ابھی بھی ہم اندیشے اور خطرے میں ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ تمہارے دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، فرعون غرق ہو گیا ہے. کہنے لگے کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ ہمارا دشمن غرق ہو گیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بحر احمر کی موجوں نے فرعون کی ناپاک ناش کو، اس کی جسم کو، مردہ جسم کو باہر نکال پھینکا. وہ کہنے لگے کہ ہاں اب ہمیں یقین آ گیا ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے ہونے کی خبر دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ ہے، ہمیں بھی اللہ دکھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کا یہ تقاضا ہے. ارشاد فرمائے کہ انہیں کہیں کہ 40 افراد چن لیں، منتخب کر لیں، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار روسا منتخب کر لیں اور آپ ان کو لے کر کوہ طور پر آئیں، پھر ہم دکھائیں گے. چنانچہ آپ اپنی قوم کے
40 افراد کو لے کر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی جب پڑتی ہے تو وہ 40 کے 40 افراد مقتول ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو سب مردہ ہو گئے، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو کہیں گے کہ ہم نے 40 افراد اس لیے بھیجے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھیں اور آ کر ہمیں بتائیں، وہ تو سب مارے گئے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اس طرح کے مسلسل کئی واقعات رونما ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نہ سمجھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے میری قوم مجھے اذیت نہ دو، مجھے پریشان نہ کرو، جب تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مسلسل مجھے اذیت کیوں دے رہے ہو؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جب ان کی قوم نے جان بوجھ کر ٹیڑھا پن اختیار کیا، جان بوجھ کر کجروی اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انہوں نے غلط راستے کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم نے بھی ان کے لیے غلط راستوں پر چلنا آسان کر دیا۔ بڑی قابل توجہ آیت کا یہ حصہ ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اس پر مفسرین کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، اور آیت کے اس جملے پر بہت زیادہ شرح و بسط سے گفتگو کی گئی ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ جب انہوں نے غلط راستہ اپنے لیے منتخب کر لیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو غلط راستے پر چلا دیا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ہمارے صوفیاء کی زبان میں فرماتے ہیں کہ یہ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہدایت ہی دیتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ دل ہدایت یافتہ ہو جائیں، دل فلاح یاب ہو جائیں، انسانوں کے دل اللہ کے راستے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ کسی کے دلوں کو ٹیڑھا کرے؟ دراصل انسان جب جان بوجھ کر اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ نہیں چاہیے، ٹیڑھا راستہ چاہیے، جب مسلسل عمل اس طرح کے ہونے لگتے ہیں تو اللہ پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے ہموار ہو جانا، اسباب مہیا ہو جانے کا نام توفیق ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے اسباب مہیا فرما دے، میرے لیے راستے آسان فرما دے۔ تو نیکی کا ارادہ انسان کرتا ہے، مشیت الہی شامل ہوتی ہے، ارادہ انسان کرتا ہے اور توفیق اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں نیک ہو جاؤں، بس تو میرے لیے راستے آسان کر دے۔ راستوں کے ہموار ہونے کا نام توفیق ہے۔ تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم کا یہ معنی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سیدھے راستے پر چلنا ہی نہ چاہا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم اپنے نبی مکرم کے ذریعے ان کے دلوں میں چاہت پیدا کرنا چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، لیکن پھر وہ ٹیڑھے راستے پر چلنا شروع کر دیتے۔ ہم نے انسان کو انتخاب آزادی دی ہے، انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چوائس کرے، منتخب کرے کہ اس کو راستہ کون سا چاہیے۔ ہم بندوں کو جبراً نیکی کے راستے پر نہیں لے جاتے اور نہ ہی جبر کرتے ہوئے انسان کو گناہوں کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ ہم نے بندے کو اختیار دیا ہے، ہم نے بندے کو انتخاب دیا ہے، انتخاب رائے دی ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو ہم سے مانگے، ہم اس کو سیدھے راستے پر چلنے کے اسباب مہیا کر دیں گے، راستے ہموار کر دیں گے اور اس کو کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما دے دیں گے۔
اور اس کے دل کو ہم نیکی کی طرف کشش اور کھچاؤ پیدا کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ نیکی کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان خود ہی غلط راستے کا چناؤ کرے، برے راستے کی طرف توجہ کرے، غلط راستوں کی طرف کھنچا چلا جائے اور ہم سے توفیق نہ مانگے کہ ہم اسے سیدھے راستے پر چلائیں، تو ہم اس کی اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے اس کے لیے غلط راستے ہموار کر دیتے ہیں، اس کے لیے برائی کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے گناہ کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ گناہ آسان اور نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی کو اولیاء کی زبان میں بدبختی کہتے ہیں، بد نصیبی کہتے ہیں۔ محرومی اور بدبختی یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ محترم معزز سامعین کرام، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم کے کلمات پر غور کیجئے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ ہٹ جانے والی بات ہے۔ فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، ٹیڑھے راستے پر چلنے کی ضد کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو ہم نے کہا کہ چلو پھر اپنی ضد پر اڑے رہو، ہم بھی تمہارے دلوں کو اب ہدایت یافتہ نہیں بنائیں گے۔ ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب کبھی میں یا آپ اپنی زندگی میں ہم غور کریں کہ ہمارے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے اور گناہ کا راستہ آسان ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ محرومی کا آغاز ہے، محرومی کی ابتدا ہے کہ انسان نیکی کے راستے پر چلنا پسند نہیں کرتا اور گناہ کے راستے پر اسے سکون ملے، نماز پڑھ کر بے قراری ملے، نماز کی بات ہو تو بے قرار ہو جائے، اور جب بے نمازی ہو تو اسے قرار نصیب ہو۔ ایسا دل مسلمان کا دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے دل کی شان تو یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں دلوں کا اطمینان اور قرار ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہاں برعکس ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو جائے کہ نیکی میں بے قراری ہو اور گناہ میں قرار ملے، نیکی آسانی سے ہو جائے، پلک چھپک، نیکی مشکل ہو، نیکی ایسے لگے جیسے پہاڑ ہو، مسجد تک کا راستہ جو 2 فرلانگ پر مشتمل ہو وہ ایسا لگے کہ جیسے کہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، اور گناہ خواہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پر ہو لیکن وہ ایسے لگے کہ ایک بالش کے فاصلے پر ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ کہیں نہ کہیں کوئی محرومی اور بدبختی مسلط ہو گئی ہے۔ ہمارے اکثر دوست و احباب یہی بات پوچھتے ہیں اور ہم انہیں یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ محرومی ہے، اس محرومی کو آپ محرومی کیوں نہیں سمجھتے؟ رزق کی تنگی آپ کو محرومی لگتی ہے، اسی طرح کاروبار روز بروز ماندہ پڑ جائے اور انحطاط کا شکار ہو، تنزل کا شکار ہو، خسارے پر خسارہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ محرومی ہے۔ لیکن یہاں نیکی کا معاملہ یہ ہو کہ نیکی روز بروز گھٹ رہی ہے، نیکی روز بروز کم ہو رہی ہے، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں نیکی روز بروز کم ہو رہی ہے، خسارے کا شکار ہے، گناہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو محرومی ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اولیاء اللہ کے ہاں اصل محرومی یہ ہے، کیونکہ اس سے خسارہ آخرت کا ہے، اور دنیا کا کاروبار خواہ ترقی کا شکار ہو، تنزلی کا شکار ہو، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس میں آخرت کے نتائج اس پر منحصر نہیں، آخرت کے نتائج منحصر اس پر ہیں کہ نیکی کا راستہ ہے یا گناہ کا راستہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہم سب کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے ارادوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا اور سیدھے راستے کی ہمیں طلب اور جستجو میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔